نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 51 تا آیت نمبر 56۔ گزشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے رسولوں کا تذکرہ آیا تھا۔ اب ان سب سے خطاب ہے، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ حکم در حقیقت رسولوں کو مخاطب کر کے ان کی امتوں کو دیا گیا ہے۔ رسولوں سے خطاب حکم کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا حکم ہے جس کے رسول بھی مخاطب ہیں اور ان کی امتیں تو یقیناً مخاطب ہوں گی۔ اور سب پیغمبروں سے ایک ساتھ خطاب کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سارے حضرات کسی ایک جگہ جمع تھے یا ہر پیغمبر کو اس کے زمانہ میں یہ حکم دیا گیا کہ پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزیں کھائیں اور نیک کام کریں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام سے مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خطاب انبیاء علیہ السلام سے معراج کے موقع پر کیا گیا، جب تمام انبیاء علیہ السلام نے بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اس وقت کا ہے جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور مفسرین میں سے کچھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب سارے انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس کے زمانہ نبوت کے دوران میں حلال چیزیں کھانے اور نیک اعمال انجام دینے کا حکم دیا تھا، مگر اس کو اکٹھا یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کام کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو دیا ہے وہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے بھی قابل عمل ہے، اور وہ یہ کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، دین، ملت اور شریعت۔ توحید، رسالت، قیامت، آسمانی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان چیزوں پر ایمان لانا یہ دین کے بڑے بڑے اصول ہیں۔ حلال کھانا اور نیک اعمال انجام دینا، ان کا تعلق ملت سے ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اور ملت ایک ہی ہے۔ دین اور ملت سارے نبیوں میں مشترک رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ دین میں بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں مشترک ہیں، اور ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں، اور یہ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی ملتوں میں، امتوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز شریعت ہے جو ہر نبی کی الگ ہوتی ہے، اس میں جزیات ہوتی ہیں۔
بعض شریعتوں میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو بعض شریعتوں میں وہ حرام ہوتی ہے، اور بعض شریعتوں کے کچھ احکام جو پہلے جواز کے تھے بعد والی شریعت میں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں، آیت نمبر 48 میں ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ منہاج یا شریعت مقرر کر دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانوں، رسالت کی گواہی دوں، نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا مجھے نجات حاصل ہو جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ حلت اور حرمت کے امتیاز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور حلال و حرام کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ جو چیز حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو اس کو طیب کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ میں فرمایا حلالا طیبا، دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں مفسرین اکرام اس کی مثال یہ ہے کہ کھانا عام طور پر حلال بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی، اور اگر اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو طیب نہیں رہتا بلکہ مکروہ تحریمی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بکری چرا لی گئی، چوری کر لی گئی بکری، اور پھر اس کو شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس کا گوشت پکایا گیا، تو اب وہ گوشت پاک تو ہے مگر طیب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال و طیب چیزیں کھائیں اور نیک کام کریں۔ کھانے کا یعنی حلال کھانے کا حکم پہلے اس لیے دیا گیا کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب آدمی کی غذا حلال ہوتی ہے تو عمل صالح کی توفیق خود بخود ہوتی ہے، اور غذا حرام ہوتی ہے تو آدمی چاہنے کے باوجود عمل صالح نہیں کر پاتا، اور کرتا بھی ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود بڑا گندا حال ہوتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہوتا ہے، وہ حرام ہی سے پلا اور بڑا ہوتا ہے۔ وہ کسی متبرک جگہ میں مثلا مکہ مکرمہ میں پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کرتا ہے اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ رزق حلال میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے خالص حلال روزی نصیب ہو تو میں اسے ہسپتالوں میں بیماروں میں تقسیم کروں، کیونکہ حلال خوراک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے پاک چیزیں کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تمہارا دین اور ملت ایک ہی ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے اپنے اپنے زمانے میں اپنے دور میں یہی حکم دیا، مگر بعد میں آنے والے لوگوں کی حالت پھر یہ ہوئی فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کے بنیادی عقائد کو ترک کر دیا، اپنی خواہشات کے مطابق حرام کو اور مشکوک چیزوں کو داخل کر دیا، اور پھر ان کے اندر بہت سارے فرقے بن گئے۔ آج اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں،
لوگوں نے اس کی بعض باتوں کو مسخ کر دیا، بعض من گھڑت باتوں کا اضافہ کر دیا، اور دین کا ایک نیا ایڈیشن تیار ہو گیا، اور اب ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب صحیح اسلام کو یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کر لیں۔ جو بگاڑ پچھلی امتوں میں رونما ہوا تھا وہ اس امت میں بھی ہو چکا، جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ پہلے 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، مگر قرآن و حدیث اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ موجود رہیں گے، اور اس لیے امت کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گا، حقیقت گم نہیں ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس تمام تر فرقہ بندی کے باوجود کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی اپنی بات پر خوش ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ گمراہ فرقے وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کی اساس میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے۔ یہاں پر فروعات مراد نہیں ہیں۔ اگر فروعات میں مسائل میں اختلاف ہوگا تو بنیاد تو ایک ہی ہوگی، اس لیے جو 4 مذاہب ہیں، مثلاً احناف ہیں، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، موالک ہیں، جن کو مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی کہا جاتا ہے، ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ فرقہ بندی میں داخل نہیں ہے، یہ سب لوگ ہدایت پر ہیں۔ اساس دین کی اور بنیاد ایک ہی ہے، عقائد ایک ہی ہیں، مسائل میں اختلاف ہیں، اس لیے چاروں فقہی مذاہب برحق ہیں۔ فرمایا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، ان فرقہ پرست گمراہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک ان کی غفلتوں میں چھوڑ دیں، یہ لوگ دنیا میں اپنا وقت گزار لیں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی مال و اولاد کی صورت میں جو مدد کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں سبقت کر رہے ہیں؟ جب نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو مال و اولاد میں برکت دیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہیں، جبھی تو مجھ پر انعام و اکرام ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ اس کی خام خیالی ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 44 میں فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ تو استدراج ہے، ہم انہیں ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری تدبیر بڑی قوی ہے۔ اگر اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بچ بھی گیا تو پھر آنے والی زندگی میں پکڑ ضرور ہوگی۔ کفار کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ان کو دنیا کی عیش و راحت حاصل ہے اور وہ اس کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم کو عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ مال و اولاد کی یہ زیادتی ان کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور آزمائش کی جا رہی ہے۔ جب ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو پھر یکدم عذاب الہی میں دھر لیے جائیں گے۔ اب تو یہ لوگ اعمال فاسدہ انجام دے رہے ہیں، باطل عقیدے بنا رکھے اور اختیار کر رکھے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ان میں مٹ چکی ہے، ٹھیک راستے پر وہ نہیں چل رہے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ فرمایا بل لا یشعرون، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہلت دے رہے ہیں اور یہ اپنی کارکردگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ پکڑ لیے جائیں گے۔ انسان کو کبھی دنیا کی کوڑیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عذابوں سے اور سزاؤں سے ہمیں محفوظ رکھیں، رزق حلال نصیب فرمائیں اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔